جو ہم نے نعتیں پڑھنے کا سٹائل تبدیل کر لیا ہے، کوئی کسی ڈھنگ میں، کوئی کسی طریقے پر، تو سامعین نعت شریف جتنی سادگی سے پڑھی جائے اتنی اس کی قبولیت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نعت پڑھتے تھے؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عجیب کہا کہ حبیب خدا اشرف انبیاء، حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متکا۔ فارسی میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کمال کر دیا ہے، کوئی پڑھ کے تو دیکھے۔ تو یہ ہے تعریف، نعت کا مقصد ہی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تعریف خدا۔ تو اس کو ہم کیوں نہ تمام تر قواعد اور ضوابط کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پڑھیں تاکہ اس کا پورا اجر ملے۔ لیکن کئی نعت خوان ایسے دیکھنے میں آتے ہیں، ایک محفل میں میں نقیب تھا تو عوام جب جمع ہونے لگے تو ایک نعت خوان بڑے مشہور ہیں، وہ ان کو میں نے دعوت دی نعت شریف پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ قاری صاحب نعت پڑھنے کا ماحول بن چکا ہے۔ بھی نعت پڑھنے کا ماحول قاری صاحب نے بنانا ہے یا نعت خوان نے بنانا ہے؟ آپ کو بلایا گیا ہے نعت شریف پڑھنے کے لیے، تو آپ نعت پڑھیں گے تو ماحول بنے گا۔ میں جو ان کا مقصد سمجھا ہوں کہ جی نعت پڑھنے کا ماحول اس لحاظ سے بن گیا ہے کہ جو پیسے دینے والے ہیں یا ویل کرانے والے ہیں یا خدمت کرنے والے ہیں وہ محفل میں آ گئے ہیں، میں تو یہ مقصد سمجھا ہوں ماحول بننے کا۔ اگر وہ نہیں آئے تو سمجھے ماحول نہیں بنا، چاہے محفل جتنی مرضی گرم ہو۔ اور اگر وہ آ گئے ہیں جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی پیسوں کی گڈیاں ہوں اور انہوں نے پکڑی ہوں اور نعت خوانوں پر نچھاور کرنے کے لیے بے تاب ہوں، تو عوام کا مجمع چاہے زیرو کیوں نہ ہو پھر ماحول تیار ہوتا ہے، ورنہ ماحول نہیں بنتا۔ تو اگر اب دلوں کو تو اللہ جانتا ہے، کوئی کسی کا دل نہیں پرکھ سکتا، لیکن ظاہری طور پر تو اپنی سوچ کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ ظاہری طور پر جو نظر آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ نعت پڑھنے کا ماحول نہیں بنا۔ اور پھر ہمارے کئی نعت خوان ایسے ہیں، نعت پڑھتے پڑھتے جب پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، لوگ رک جاتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں جی میرا تو گلا بڑا خراب ہے، بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، آپ کی محبت مجھے لے آئی ہے، ابھی مجھے آگے بھی جانا ہے اور فلاں فلاں جگہ میں نے جانا ہے، تو لہٰذا جو ہے اب میں آخری ایک ربائی پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اب ربائی، اگر ربائی میں خدمت کے انبار لگ گئے تو ربائی بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ربائی ختم ہونے کو نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ ہاتھ روک لیں تو پھر گلا بھی درد ہے، سر بھی درد ہے، نزلہ بھی ہے، زکام بھی ہے، بخار بھی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو سامعین ظاہری طور پر دیکھنے میں جب یہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی تو بہت سارے لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، عوام اس کو اچھا نہیں سمجھتی، عوام دین سے دور ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پیسوں کے لیے آتے ہیں۔ تو ہمارے کسی عمل سے یہ ظاہر نہ ہو کہ ہم پیسوں کے لیے آئے ہیں، ہم مقصد یہ ہونا چاہیے ہم تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے آئے ہیں، پیسے بھلے ملے یا نہ ملے، لیکن جب آپ کی نیت اخلاص والی ہوگی تو انشاءاللہ یہ دولت ہے، جو کوئی اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آگے بھاگتی ہے، جو اس کے آگے بھاگتا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے۔